الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ مزہ نہیں آتا یہ طالب علموں کا نعرہ تو چھت اڑا دے بھائی، زور لگاؤ۔ اور یہ نعرے کی آواز جہاں جائے گی وہ ایک ایک اینٹ ایک ایک ذرہ فضا کا آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اس نے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، اللہ کی تکبیر بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو تکبیر، دیکھا نا مزہ آ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول، تاجدار ختم نبوت، واہ واہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ آپ کے قاری جمیل صاحب نے یہ آیت تو پڑھی، ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ ختم نبوت کا تاج، سبحان اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان اور منقبت عطا کی ہے
وہ دنیا کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ظاہری حسن و جمال کا تو عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور پھر انسان کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم وادی سینا کی، قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس انسان کو باطنی کمالات عطا کیے ہیں، اس کو عقل کا جوہر دیا ہے، علم کی استعداد دی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ اور پھر ارد گرد کی اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں، کہیں ماکولات و مشروبات کے دسترخوان ہیں، کہیں عہد اور اقتدار کی قوتیں ہیں، کہیں دولت و ثروت کے خزانے ہیں، کہیں حکومت اقتدار کی طاقتیں ہیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں کہ احاطہ شمار میں اگر لانا چاہیں تو احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ گویا کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں، صحراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں، دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں، نباتات کے پتے شمار ہو سکتے ہیں، جراثیم پانی میں دوڑنے والے شمار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں۔ اور اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو گے تو میں ان بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ میری قدرت اتنی ہے، میری کبریائی اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، احاطہ اس قدر وسیع ہے کہ بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہو تو اضافہ کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شکر کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس قدر نعمتیں، لیکن ان تمام مادی اور روحانی نعمتوں کا اگر جائزہ لیں تو 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں انہی 3 نعمتوں پر مدار رکھتی ہیں۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی بیت اللہ کی نعمت، اللہ نے آسمانوں سے اتار کر اپنا گھر زمین پر ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ زمین پر قائم کر دیا، آسمانوں پر تھا، زمین پر اللہ نے اپنا گھر۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ نے جس جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہو، آج ملک کا سربراہ جس محلے میں اپنا گھر بناتا ہے اس محلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا، اس زمین کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پھر آسمان والے اس زمین کے سامنے جھکیں گے، اس زمین کو گویا کہ وہ رش کے ملائکہ بن جاتی ہے۔ تو ایک کعبۃ اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتارا، اور دوسری رسول اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی ذات عالی انسانیت کو عطا کی ہے، اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عطا کر دی ہے۔ یہ 3 ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری مادی اور روحانی نعمتیں ایک طرف اور یہ 3 نعمتیں ایک طرف ہے، ایک کعبۃ اللہ کی نعمت، دوسری رسول اللہ کی نعمت اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان تینوں نعمتوں میں سے بھی سب سے مرکزی نعمت ایک ہے اور وہ رسول اللہ کی نعمت۔ رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ ملا، رسول اللہ ہیں تو کتاب اللہ ملی، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ وہ نعمت ہے کہ جو ساری کی ساری کائنات کی نعمتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو رسول اللہ کی نعمت، اور تبھی تو یہ وہ نعمت ہے کہ یہ واحد نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ اللہ نے سے ایک نعمت کا احسان جتلایا، وہ رسول اللہ کی نعمت۔ لقد من اللہ
البتہ تحقیق اللہ نے احسان جتلایا ہے المومن ایمان والوں پر، یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں اتاری ہیں میں نے بتایا احاطہ شمار میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے، یہ تم پہ میں نے احسان کیا ہے، تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ایک نعمت اور رسول اللہ کی ذات ہے، لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان جتلایا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر، احسان کر دیا ایمان والوں پر۔ کیا کر دیا؟ اس بعث فی، جبکہ بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آتی، یتلو علیہم آیاتی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قرآن کریم یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے ان کے سامنے، قرآن کریم کی ادائیگی کا سلیقہ سکھلاتی ہے یہ ذات، قرآن کریم کے الفاظ کا تلفظ کیا ہوگا، لہجہ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، تجوید کیسی ہوگی، تحسین کیسی ہوگی، صرف الفاظ کی تلاوت پر ساری محنت کرتی۔ یتلو علیہم آیاتی، اور یتلو علیہم آیاتی کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ اگر ترجمہ پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دھوکہ دینا اجی اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پتہ نہیں تو طوطے کی طرح رٹنے کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے، ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت میں تو معانی کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے، تلاوت میں تو الفاظ کی ادائیگی، اس کی خوبصورتی اور اس کی تحسین و تجوید پر گفتگو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ اس کے معنی و مطالب پتہ نہ ہو، اور جس تلاوت انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، زبان کی ادائیگی، زبان کی سلاست اور پاکیزگی قائم کر دی کہ عمدگی کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، اور زبان کی بات فوراً دل پر چلے گئے، وہ یزکیہم، اور دلوں کو پاک کر دیا۔ جب دل پاک ہوا، زبان عمدہ ہوئی، اب دل سے جب آواز نکلے گی قرآن کریم کی تلاوت تو سامنے والے کے دل میں اترے گی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دلوں کو وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس کتاب جس کی تلاوت کی تھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے معانی، اس کے مسائل وہ بیان کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اب یہ معنی کی تیسری ذمہ داری آئی، یتلو کی پہلی ذمہ داری۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کریم کا اگر ترجمہ پتہ نہیں تو تلاوت کا فائدہ نہیں، فائدہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر قرآن کریم کا آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہے تو سبحان اللہ، نور علی نور، کیونکہ نبی کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی جب وہ تعلیم دیتے ہیں، اس کے معنی معارف سمجھاتے ہیں، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وے آف لائف بتلاتے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، گفتار رفتار کیسی ہوگی، کردار و اخلاق کیسا ہوگا، نشست و برخاست کیسی ہوگی، سونا جاگنا کیسے ہوگا، ایک ایک زندگی کے ادا کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس سنتیں کیسے ہوں۔ والحکمہ، حکمت کی تعلیم، یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 4 وظائف تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی جو انسانیت کو دی تو اس پر احسان جتلایا ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جو میں نے ایمان والوں پہ کیا۔ من انفسہم، انہی میں سے ہیں، یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ لا کے اتار دیا ہو اور یہ کہا کہ بھی ہم تو ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کا انداز زندگی الگ ہوگا، نہیں، انہی میں سے ہیں، انہی میں نے شب و روز گزارے، یہ پیغمبر تمہیں بھیجا ہے، یہ ساری۔ اور مزے کی بات آپ جانتے ہیں کہ ذات یہ نعمت عظمیٰ کس مہینے میں ملی؟ ربیع الاول کے مہینے میں ملی۔ ربیع الاول چل رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور جس مہینے میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہو اس مہینے کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ تو میٹر کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے
کہ 4 ایسے عظیم الشان واقعات کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم تو نبی کی ایک ہی ولادت جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مشہور قول یہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بس ایک ہی ولادت۔ فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی کی 4 ولادتیں رکھی، 4 ولادتیں۔ جس ولادت کو ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول اور پیر کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ تو ولادت ہی جسمانی ہے، آپ اپنی اس جسم و جان کے ساتھ دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی 3 اور ولادتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک ولادت عرفانی ہے، دوسری ولادت احسانی ہے، تیسری ولادت جاویدانی ہے۔ گویا کہ 4 ولادتیں ہیں، پہلی ولادت جسمانی، دوسری ولادت عرفانی، تیسری ولادت احسانی اور چوتھی ولادت جاویدانی۔ یہ 4 ولادتیں، اور یہ چاروں کی چاریں ولادتیں یہ اصل میں کائنات انسانی کے 4 عظیم الشان واقعات ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات کائنات انسانی میں رونمائی کبھی نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے، ایسے عظیم واقعات 4، اور چاروں کے چاروں یہ واقع ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن میں۔ اس نوعیت سے یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ گویا کہ تمام مہینوں میں سب سے اشرف افضل ہے۔ یہ ایسی نوعیت ہے، اس نوعیت کی کہ واقعات کسی اور مہینے میں نہیں جو ربیع الاول میں۔ پہلی ولادت جسمانی، آپ جسمانی طور پر آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا جمال انسانیت نے دیکھا کہ آپ جس حسن و جمال کے ساتھ آئے ہیں، پوری منصہ کائنات کے اوپر جمال آپ کا ظاہر ہوا، اور آپ جیسا حسن و جمال کائنات انسانی میں کسی نے دیکھا نہیں۔ تو پہلی ولادت میں تو آپ کا حسن و جمال دنیا نے دیکھا ہے، اور آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسن جمال کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور خوبصورت کسی ماں نے کبھی جانا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے، عینی۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے عینون، عینی کا مطلب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ ایک میں عینون یعنی نکرہ ذکر کیا، کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عین، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی دیکھا نہیں۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ آپ کے حسن جمال کا عالم۔ خلقت مبرا من کل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے پاک کر کے ایسا شفاف پیدا کیا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ نے خود پیدا ہونا چاہا اللہ نے ویسے پیدا کیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ گویا کہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ آنکھ ایسی بنانا، ہونٹ ایسے بنانا، کان ایسے بنانا، نگاہ ایسی بنانا، ہاتھ پر، جیسے گویا کہ محبوب بولتا چلا گیا وہ مصور تصویر کھینچتا چلا گیا، اتنا حسین کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اتنا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی۔ تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو انسانوں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا، اور صحابہ خود فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، اور آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا، سرخ لباس، آپ نے یمن کی آئی سرخ چادر اوڑھی ہوئی، اور آپ کو یہ سرخ لباس بہت پسند تھا، سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا سرخ لباس، جو آج کل ہم اس کو مرون کلر کہتے ہیں، مرون کلر، یہ جو میں نے بھی پہن رکھا ہے یہ مرون کلر، اس قسم کی چادر یمن سے جاتی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی، آپ عیدین میں جمعے میں وہی پہن کے آتے، اس قدر آپ کو محبوب تھا یہ رنگ۔ اور وہ چادر جب آپ اوڑھتے، وہ جب حلہ آپ باندھتے تو بس آپ سے زیادہ پھر حسین کوئی نظر نہ آتا۔
اب آپ وہ سرخ چادر لپیٹی ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں اور آپ کے چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد کا وقت ہے، ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آسمان کا نور رسول اللہ کے چہرے کے سامنے ماند پڑ رہا ہے۔ سرخ حلے کے اندر سرخ لباس میں اب اتنے حسین و جمیل لگ رہا ہے، ایسا حسن و جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ حسن، یہ حسن و جمال، آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی آدھا حسن و جمال پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ تو کیا مطلب یوسف علیہ السلام رسول اللہ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ خوبصورت ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں نہیں، یہ جو متکلم کلام کر رہا ہے، یہ رسول اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا اور باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا، اس کے اندر خود متکلم شامل نہیں ہے، آپ کا حسن و جمال شامل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جو حسن و جمال ملا وہ تو پورا کا پورا ایسا جمال ملا ہے کہ جس کی جو ہے یوسف علیہ السلام کے حسن میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا حسن۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے اور آپ کو جمال ملا ہے، جمال۔ اور جمال و حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھتے چلے جائے فوراً دیکھتے ایک دم امپریس ہوتا ہے، امپریشن پڑتا ہے، انسپائر ہوتا ہے اس کے دیکھ کے، جب دیکھتا رہتا ہے اس کے ہونٹوں کی، آنکھوں کی، اس کی جو ہے ہاتھوں کی، اس کی خوبصورتی ایک حد کے بعد جا کے رک جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن، کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے چلے جاؤ ایک حد کے بعد وہ رک جاتی ہے۔ لیکن جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس جمال کو اگر دیکھتے رہیں تو آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، وہ نگاہ ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے بھی اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو جمال ملا اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، لہذا جمال حسن پر فائق ہوتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ بھائی یہ نہیں فرمایا ان اللہ حسین، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، یعنی جو خوبصورتی اللہ کی اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمائی کہ آپ تکبر اور کبر پر گفتگو فرما، جس کو تکبر اس کو کہتے ہیں، تکبر اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہمارا جی چاہتا ہماری پوشاک خوبصورت ہو، ہمارے لباس خوبصورت ہو، ہماری جوتے خوبصورت ہو، پورا حلہ ہمارا خوبصورت اصل لگے، یہ ہوتا تو کیا یہ بھی تکبر ہے، کبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہو پہننے اوڑھنے کی، تو وہ جب اچھا پہن اوڑھ کے نکلتا ہے اللہ اپنی اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ جب پہن اوڑھ کے نکلتا ہے اللہ اس کو دیا ہے تو پھر اللہ اس کو عملی شکر قرار دیتا ہے کہ عملی طور پہ شکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جمال ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اگر دل میں کیفیت یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، فرمایا یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر نہیں اچھی پوشاک پہننا اور اوڑھنا، فرمایا یہ تو جمال، اللہ کو جمال پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا کیا تھا۔ خود صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب دیکھتے، آپ کے عضو کی جس خوبصورتی اور تناسب کو دیکھتے چلے جاتے، نگاہ خیرہ ہو جاتی تھی اور آپ کی خوبصورتی اس کی بڑھتی جاتی۔ آپ کے ہونٹ مبارک، لب مبارک پر نگاہ ڈالی تو لبوں کی خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، عجیب بات احادیث میں آتی ہے کہ تمام صحابہ نے کبھی جی بھر کے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا حسن و جمال، اس پر تجلیات الہی کی ایسی ہیبت تھی کہ عام صحابہ تو آنکھ بھر کے کبھی دیکھ بھی نہیں سکے۔ چیدہ صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے چیدہ صحابہ نے آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہے۔
آپ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ٹکی کسی. آج دنیا کے اندر ایک بزرگ اللہ کا نور اس کے چہرے پہ برس رہا ہو, ہماری نگاہ اس کے چہرے پہ ٹکتی نہیں ہے, اور رسول اللہ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے عام صحابہ تو کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے, کیونکہ آپ کے چہرہ انور کی داڑھی کیا تھی؟ کالی تھی, کالی داڑھی. اور اگر سفید ہوتی پھر تو ابو بکر کی بھی نگاہ نہ ٹکتی. آپ کو تو سفید داڑھی میں جو نور آ جاتا ہے وہ تو پھر آج بھی سفید داڑھی کے بزرگ آ جائیں تو ہر آدمی دور دور سے گزرتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی ہمت نہیں ہو رہی. اب کالی داڑھی والا بزرگ صاحب نے ہاں یار دوست لگ رہا ہماری عمر کا, جی مولانا ذرا یہ مسئلہ بتائیے, ہے نا, بے تکلف سے فوراً. لیکن سفید داڑھی والا بزرگ آ جائے تو دور ہٹتے ہیں. اور یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک 63 سال کی عمر تک کالی رکھی. اگر آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی تو پھر وہ کہتا قصب فیض ہی رک جاتا, کسی کی ہمت نہ ہوتی آپ کے قریب آنے کی. اس لیے آپ کی کالی داڑھی 63 سال کی عمر میں ایک دیہات کا بدو اٹھ کے جا کے پوچھ لیتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے, اے محمد آپ کا کیا پیغام ہے. وہ کہتا کالی داڑھی کا نوجوان بیٹھا کوئی. مقصد تھا فیض کا دروازہ کھلا رہے, جو آئے جھٹ سے پوچھے اور اس کو پیغام پہنچ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بس یہ جو جگہ یہاں پہ تھوڑے سے 8-10 بال سفید, ادھر تھوڑی سی سفیدی آئی, اور یہ جس کو بچہ داڑھی کہتے ہیں یہاں تھوڑی سی, اور یہ داڑھی کا حصہ ہے, بعض لوگ اس کو مونڈ دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ بھائی یہ بچہ داڑھی بھائی, یہ داڑھی ساڑھ یہاں سے ہوتی ہے, کبھی داڑھی آتی یہیں سب سے پہلے یہاں بال آتے ہیں, یہ داڑھی کا حصہ, اس کو مونڈنا جائز نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہاں تھوڑے سے آپ کے بال سفید ہوئے, باقی ساری داڑھی آپ کی کالی. اور کالی داڑھی میں اور نورانی چہرہ کیا لگتا ہوگا, اللہ اکبر, نگاہ نہیں ٹکتی. کالی گھٹا کے اندر چاند جھانک رہا ہو, کیا نظارہ ہوتا ہے. صحابہ نے یہ نظارے دیکھے اور پھر اپنی آنکھوں میں اس کے فوٹو کھینچے. تو ابھی تو صحابہ کی قیمت کیا بنی کہ جن آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے فوٹو تھے, جن شاگردوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا, اللہ نے ان کو تابعی بنا دیا کہ تم نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا ہے کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کے فوٹو کھینچے ہیں, لہذا تمہیں صحابہ کے بعد تمہارا مقام تمہیں تابعی بنا دیا. اب تابعیوں کی آنکھوں کو جس نے دیکھا اس کو تابعی بنا دیا. ارے تم وہ آنکھیں ہیں کہ جنہیں ان آنکھوں کو دیکھا جنہیں صحابہ کو دیکھا تھا, صحابہ کی آنکھوں میں رسول اللہ کے فوٹو دیکھے ہیں, لہذا تمہیں تابعی بنا دیا. اور یہ 3 زمانے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرمایا یہ 3 زمانوں میں خیر ہی خیر ہے. جسے صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تابعین تک وہ رسول اللہ کے چہرے کی تصویر چلتی رہی, وہاں تک فضل, اس کے بعد پھر فتنہ ہی فتنہ. اس سے رسول اللہ کے چہرہ انور کا مقام دیا. صحابہ نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا آنکھوں سے, اور ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد تو صحبت پر ہے نا. دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو بھی فیصلہ ہو گیا. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا ہے, لیکن آپ کی صحبت اٹھائی, آنکھ ظاہری آنکھ نہیں لیکن دل کی آنکھ کھول کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کو صحابہ کی فہرست میں لکھ دیا. اور ابو جہل نے اپنی آنکھیں پھاڑ کے رسول اللہ کو دیکھا, شب و روز دیکھا, لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا, عداوت کی نگاہ سے دیکھا. وہ ابو جہل رہا, عرب کا سب سے بڑا پڑھا لکھا عقل مند, اور ندوہ پارلیمنٹ کا چیئرمین, کتنا بڑا عہدہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو کیا, ابو جہل اس کا لقب بن گیا. آج قیامت تک انسان اس کو ابو جہل کہتی ہے, جہالت کا باپ. یعنی جاہل کا باپ بھی نہیں, جہالت کا باپ. کہ جہالت کا باپ, اس کے تو اور زیادہ مبارکہ ہے, اتنا جاہل کہ جہالت کا باپ ہے یہ ابو جہل. اور جس صحابی نے ظاہری آنکھ سے دیکھا, دل کی آنکھ سے دیکھ لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحابی بنا دیا. اور جس کی شان منقبت میں ابسا اتر آئی, ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی, یہ پیغمبر چین بجبی ہوا, منہ موڑا جب اس کے پاس آیا ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم. کوئی پورا ایک واقعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی. تو ولادت جسمانی آپ کی ہوئی تو کائنات انسانی نے آپ کا جمال دیکھا. پھر ٹھیک 40 سال کے بعد
آپ کی ولادت روحانی ہوئی، اور روحانی میں پہلا مرحلہ ولادت عرفانی، یعنی آپ کو نبوت ملی. آپ کو نبوت ملی تو انسانیت نے آپ کا کمال دیکھا. 40 سال کے بعد نبوت، اور وہ ربیع الاول پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن آپ کو نبوت مل رہی. اب آپ کا کمال کائنات انسانی کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نبی بن کے آ رہے ہیں. اور نبی بھی کون سے؟ خاتم الانبیاء، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے اندر نبوت تقسیم ہوتی رہی. کمالات نبوت بڑھتے رہے یہاں تک بے انتہا کو جب نبوت پہنچ گئی، آخری کمال کو جب نبوت پہنچی تو وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی. کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں ہود بن گیا، کہیں یوب بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا. جب ساری کائنات کا حسن سمٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا. محمد مصطفیٰ. تبھی تو اللہ نے کہہ دیا، اور شاعر نے اس کو یوں تعبیر کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ. قل، اے پیغمبر کہہ دو ان کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری سنتوں کی اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو نبی کی اداؤں پہ مت مٹو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ. پیتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، رفتار گفتار کیسی ہے، کردار و اخلاق کیسا ہے، دوستوں سے رشتوں سے برخاست کیسی ہے، ایک ایک سنت کو تم اپناتے چلو جاؤ تو محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لوگے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. کتنا آسان راستہ اللہ کا محبوب بننے کا. آپ نبی کی سنتوں والی زندگی اختیار کریں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دیں گے. اور حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. لوگ تو جانتے ہیں کہ اللہ والے درویش تھے جی، لاہور کے اندر ان کا مزار ایک اللہ والے درویش. وہ درویشی میں تو اللہ نے ان سے جو کام لیا سبحان اللہ، لیکن وہ اپنے وقت میں بہت بڑے محدث، بخارا سے چلے ہیں، بہت بڑے محدث، علم حدیث کے امام. ان کی کتاب کشف المحجوب، کشف المحجوب، واہ واہ، ایسے پردے کھولے انہوں نے روحانیت کے اس کتاب کے اندر، کمال کر دی. اس میں وہ بحث چھیڑتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بننا افضل ہے یا اللہ کا عاشق بننا افضل ہے. کیونکہ ایک اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا محبوب، یعنی ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے یہ مقام اونچا ہے، یا اللہ ہم سے محبت کرنے والا بنے یہ مقام اونچا ہے. اس پر بحث کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ کا محبوب بننا افضل ہے. اللہ کا عاشق بننا، اللہ کا عاشق بننا بڑا امتحان ہے. دنیا کے مجازی چھوٹے چھوٹے محبوبوں کا کوئی عاشق بن جائے، اس عاشق کو کتنی ٹھوکریں پڑتی ہیں، کتنی آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، وہ اپنے عشق میں ناکام ہو کے گر جاتا ہے. اللہ کے عشق کی پرواز تو بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی نصیب والے ہی اس عشق کی منزل کو طے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر و تحمل کا، استقامت کا پہاڑ جب تک نہ بنے عشق الہی کی منزل طے نہیں ہوتی. تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے. یہ اللہ کی عشق کی منزل ایسی ہے، بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ. یہ نہ ہو کہ اللہ پکار رہے ہیں تو سنتا نہیں، اے اللہ تجھے پکار تو سننا ہی. ہمارا کام پکارنا، ہمارا کام اس سے کچھ سنوانا نہیں ہے، ہمارا کام پکارنا. جو ایک عارف کہتا ہے، ماں لیدہ کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے،
مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی جو ہوتا ہے مالی، اس کا کام وہ پانی ڈالے پر مشک بھر بھر کے لگائے، پودوں کو پانی ڈالنا اس کا کام، بھر بھر کے مشکیں ڈالے، یہ نہ سوچے پھل لگے گا کہ اس کا کام بس پانی ڈالے پودوں۔ اس مالک کا کام ہے وہ پھل لگائے یا نہ لگائے، آپ اپنا کام کریں، ہم تو مالی ہیں، بس ہمارا کام اللہ کو پکارنا ہے، یہ نہیں کہنے کہ اللہ جواب تو کیوں نہیں دیتا، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمارا کام سجدوں میں گرنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، روزوں میں بھوکا رہنا ہے، زکاتیں بانٹنی ہیں، لبیک کے نعرے رہا، بس ہم اپنا کام کرتے رہیں، یہ نہ کہ اللہ بھی آپ جواب کیوں نہیں دیتے۔ نہیں، عاشقوں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ شاہ متوکل رحمت اللہ علیہ 3 دن مراقبے میں اللہ کے نام میں مراقبے میں بیٹھے ہیں، فاقہ ہے، ایک خادم بھی ساتھ ہے، اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، اور آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، اب بھوکے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ولایت و معرفت کا راستہ فقر و فاقے سے چلتا ہے۔ دیکھو نبی کے دامن میں جیسے صحابہ آئے، فقر و فاقہ شروع ہو گیا، پیٹ پہ پتھر آ گئے، یہ پہلا امتحان ہوتا ہے، فقر و فاقہ۔ تو خادم بولا پیچھے سے کہ حضرت یہ 3 دن سے ہم آپ لبیک لبیک کر رہے، آگے سے جواب ہاتف غیبی سے آتا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تو کب تک پکارتے رہیں گے، کب تک پکارتے رہیں گے؟ تو شاہ متوکل نے فرمایا کہ میاں کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا جس کو جا کے کھٹکھٹاؤں؟ اس لیے کہ میرے پاس تو کھٹکھٹانے کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کو پکارنے والے تو لاکھوں ہیں، میں کس در پہ جاؤں گا؟ میرا در ہی ایک ہے، اسی در کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، وہ کھولے نہ کھولے اس کا کام ہے، میں اپنا کام کروں۔ بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اللہ سے مانگتے رہیں، اس کے در کو کھٹکھٹاتے رہیں، اس کے سامنے سجدوں میں گرتے رہیں، یہ نہ سوچے اللہ بھی ابھی تو ہوا کام نہیں میرا، نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ بس یہ کہنا تھا، تیسرا دن پورا ہوا، آسمان سے چاندی کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی، چاندی برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ شاگرد نے کہا حضرت چاندی برس رہی ہے، فرمایا تو ہی پریشان ہو رہا تھا، اب سمیٹ لے، اب سمیٹ لے، تو ہی پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ کبھی عاشقوں کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی ماں بھی تو بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، کبھی کبھی دودھ چھڑا دیتی، پیچھے کر لیتی ہے، تو بچے وہاں وہاں کرتا ہے، تو اس کو وہاں کرنا اچھا لگتا ہے، وہ ہر سانس کے دیکھا دیکھو کیسے کود رہا ہے، دیکھو پیر کیسے مار رہا ہے، وہ کھلا جان کی نہیں کھلا رہی اس کو، اس کی وہم اس کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ میاں کی کبھی کبھی بندے کی وہم اچھی لگتی ہے، اللہ میں تھوڑے دیکھو، فرشتوں سے کہتے دیکھو کیسے پکار رہا ہے، کیسے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھتے ہیں واقعی اللہ ہم نے خام خواہ اعتراض کر دیا کہ تیرا نافرمان ہوگا، یہ تو تجھے پکارے جا رہا ہے، تو نے اس کو فاقے میں رکھا تو بھی تجھے پکارتا ہے، تجھے اس کو عطا کیا تو بھی تجھے پکارتا ہے، کمال ہے بھائی، اب اللہ اس کو نواز دے۔ تو کبھی کبھی اللہ جو اٹکیلیاں کرتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک دعا کرنے والا شخص دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کا اس کو جلدی سے دے دو، اس کو دے دو، دے دیتے ہیں اس کو۔ دوسرے ایک نیک بندہ مانگتا ہے تو اللہ میاں کہتا ہے بھی ٹھہرو، پھر مانگ رہا ہے، ٹھہرو، تو فرشتے پوچھے اے رب الزجا وہ تو تیرا نافرمان تھا، اس نے جیسے مانگا آپ نے کہا دے دو اس کو، اور یہ تو تیرا نیک فرمانبردار بندہ ہے بیچارہ، یہ کب سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو دے نہیں رہے۔ فرمایا کہ اس کا مانگنا مجھے اتنا مکروہ اور برا لگتا ہے کہ جیسے اس نے مانگا میں نے کہ اس کو دے دو، بار بار مجھ سے مانگے نہیں، اس کا مانگنا مجھے برا لگتا ہے، اور یہ میرا نیک بندہ اس کا مانگنا مجھے اتنا بھلا لگتا ہے کہ بار بار میں سننا چاہتا ہوں کہ کیسے مانگ رہا ہے، اسے ذرا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر میں دیتے ہیں۔ اب جو اللہ کی تو ادائیں یہ ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ میرے کافروں کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، ہم تو نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے یار ان کو دے دی، نہیں، اللہ کو ان کا مانگنا ہی مکروہ لگتا ہے، دو اس کو فارغ کرو یار۔ کبھی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہٹلر قسم کا منگتا آ جائے دکان پہ، آپ دیکھتے ہو اب یار وہ دے دو یار، دو اس کو دو یار، اس کو نمٹاؤ، پتلی گلی سے نکال لو اس کو، کرتے ہو نا، جان چھوڑاؤ یار تم سر، تو بعضوں کا مانگنا برا لگتا ہے یار دے کے فارغ کرو جلدی سے، اور بعض دفعہ اپنا بچے ہی مانگ رہا ہے، آپ ہاں دیتے ہیں اس کا مانگنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔
اور مجھے یاد ہے کہ کراچی میں مسجد طیبہ بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان میں، وہاں امام خطیب تھا، تو جمعہ کا دن تھا، عشاء پڑھا کے میں نکلا تو ایک فقیر کھڑا تھا وہاں، کہا کہ اللہ کے نام دے دو بھائی، اللہ کے نام سے مانگ رہا تھا، تو میں نے بس وہاں ہاں کیا حال ہے بھائی، اللہ آپ کے، تو چلا کہ میں امام تھا۔ وہاں سے میں اپنے شیخ اور میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، یہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، تو اور وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی جو تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو گویا کہ حضرت شیخ زکریا میرے دادا پیر ہیں، سلسلہ چشتیہ کی یہ لڑی میری اوپر تک جاتی ہے۔ تو اب میں وہاں عشاء پڑھا کے پھر میں اس دن جو ہے حضرت کے ہاں دستگیر نمبر 14 فلاح مسجد آیا کرتا تھا، فیڈر بیریا بلاک 14، تو میں وہاں سے عشاء کے بعد ادھر آیا، تو وہاں آپ جانتے ہیں دہلی جاوید نہاری، آپ لوگ سارے جانتے ہیں کراچی کے مشہور دہلی جاوید نہاری، تو میں وہاں پہنچا تو روٹیاں لینی تھی، میں نے روٹیاں لی، گاڑی میں بیٹھا، فیملی ساتھ بیٹھی تھی، تو وہی فقیر جو وہاں میری مسجد طیبہ میں وہاں کھڑا آ کے بغیر بھائی صاحب اللہ کے نام دے دے بھائی اللہ، میں نے یوں دیکھا، میں کہا یار یہ وہی ہے، یہ تو وہاں جمعے میں وہاں تھا، یہاں پہنچا ہوا ہے، تو گھر والوں کا اچھا یہ اب آ گیا میرے پاس کہ بھائی صاحب اللہ کے نام پہ، میں کہا بھائی تم وہی ہو نا جو جمعے میں ملے تھے؟ مجھے جی صاحب میں وہی ہوں، تو میں کہا تم یہاں پہنچے ہو تو وہی تو پھر یہاں آ گئے تم؟ کہ جی بھائی صاحب میں وہاں بھی ملا تھا، اب یہاں بھی آپ کو ملا ہوں، ملا تو ہوں پر لینا دینا نہیں ہوا ملا تو پر لینا دینا نہیں ہوا، تو مطلب ہے کہ وہاں مجھے ملے کچھ لیا دیا نہیں، یہاں بھی ملے آفٹر خار ہے، تو میں ہنس پڑا، تو 2 روپے کا نوٹ نکال کے اس کو دیا، کہتے شکریہ بھائی صاحب۔ تو بات ہوئی مانگنے والا تو مانگتا بھائی، ہم تو مانگتے ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے، تو بعض دفعہ مانگنے والے کا مانگنا برا لگتا ہے، ہم جلدی سے کہتے ہیں یار اس کو نمٹاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا حسن و جمال اور پھر کمال، 40 سال کے بعد آپ کو کمال ملا، نبوت ملی، اور ربیع الاول اور پیر کا دن، اور اس کے بعد تیسری ولادت احسانی، آپ نے وہاں مکہ سے مدینہ کے ہجرت کی، یہ ولادت احسانی کیوں؟ اب آپ نے ہجرت جب کی تو اب آپ کو شریعت ملی، پوری وے آف لائف ملی، قرآن سنت کے علوم آپ پر کھلے ہیں، تو یہ احسان پوری انسانیت پر آپ کی ذات کا ہوا، تو ولادت احسانی یعنی ہجرت بھی ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہجرت کی، اور اس کے بعد آپ نے جب رحلت فرمائی، مدینہ جب پہنچے وہاں 10 سال آپ کی زندگی گزری، اور دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن، گویا کہ یہ ولادت جاویدانی، مطلب ہمیشہ ہمیشہ کی، گویا کہ آپ کی کمالات ایسے ظاہر ہوئے، کبھی ابو بکر میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی عمر میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی عثمان میں ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی علی میں ظاہر ہو رہے ہیں، پھر صحابہ جو تھے کم و بیش 1,44,000 ان صحابہ نے پھر جو کمالات دکھائے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ آپ نے ایسے شاگرد پیدا کیے، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ تو یہ 4 ولادتیں ہوئیں، ولادت جسمانی ربیع الاول کے مہینے اور پیر کے دن میں، ولادت عرفانی یعنی آپ کو نبوت ملی، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے، ولادت احسانی یعنی ہجرت آپ نے کی، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے، اور ولادت جاویدانی یا آپ دنیا سے رحلت آپ نے فرمائی، یہ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ ویسے تو صلاۃ و سلام پورا سال آپ نے پڑھنا ہے، اس مہینے میں تو اور کثرت کرو، اور کثرت۔ اس لیے ہم تو اپنے رحم ٹی وی کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ رحم ٹی وی ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے، اور رحم ٹی وی پہ ہم نے اس سلسلہ ربیع الاول میں شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ جب وہ تقریباً 2 کروڑ کریں گے، 2 کروڑ ہم اس ربیع الاول کے مہینے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور اس کا پورا ہم نے اس کے اوپر چارٹ ڈال دیا ہے، کاؤنٹر ڈال دیا، تو لوگ دنیا بھر میں سے پڑھ کے اس میں ڈالتا ہے، تو پچھلے مہینے کتنا ہوا؟ 30 کروڑ 30 کروڑ یعنی 30 ملین صلاۃ و سلام ماشاءاللہ ہوا۔ اس سال پھر ربیع الاول کے مہینے سے ہم نے وہ کاؤنٹر ڈالا ہے رحم ٹی وی پہ، آپ رحم ٹی وی پہ جائیں، جتنا صلاۃ و سلام پڑھے اس پہ اپنا نام لکھ کر ڈال دیں،
اس دفعہ ہم نے 20 ملین کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ پتہ چلتا ہے وہی بات ہے جو امام فہد کہہ رہے ہیں، عشق، محبت۔ اس امت کے پاس نبی کی جو محبت ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں، اور نبی کی محبت اس امت کو دیے بچائے بیٹھی ہے، ورنہ امت جس طرح منتشر ہے، جس طرح ٹوٹی ہوئی ہے، جس طرح اختلاف انتشار کا شکار ہے، کب سے فنا ہو جاتی۔ بڑی بڑی امتیں فنا ہوگی، بڑی باکمال تھیں، لیکن اس امت کے اندر جو نبی کی محبت اور چنگاری عشق ہے نا، صلاۃ و سلام کے ساتھ جو عشق ہے اس امت کو، اس نے اس کو زندہ کر رکھا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو۔ تو یہ 4 عظیم الشان واقعات ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئے۔ کیا صلاۃ والسلام، اسے علماء نے لکھا ہے روزانہ 300 سے تو کم صلاۃ والسلام کسی مومن کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ 300 کم از کم، یہ کثرت کی تعداد 300 روزانہ۔ شارٹ والے بھی پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی صلاۃ والسلام میں آ جائے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، یہی ہم اپنے ریم ٹی وی پی سی کو جاری کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام دونوں ہو گئے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 300 کم سے کم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت جب اس درجے کے اندر پہنچتی ہے تو پھر آپ کی زندگی آسان۔ تبھی امام غزالی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق ہیں اس امت کے اوپر۔ ویسے 23 لکھے انہیں 23، لیکن ان 23 کو سمیٹتے تو 4 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق محبت ہے، دوسرا حق عقیدت ہے، تیسرا حق اطاعت ہے، اور چوتھا حق نصرت ہے۔ فرمایا یہ 4 حق ہر امتی کی گردن پر ہے جو نبی کا اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک تو محبت کمال کی کرے، دوسرا عقیدت کمال کی کرے، تیسرا اطاعت کمال کی کرے، اور چوتھا اس کی نصرت، یعنی نبی کی دین کی نصرت کمال کی کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 4 حق ادا کر کے دکھائے۔ محبت ایسی کی، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود ثقفی جو کفار و مشرکین کا نمائندہ بن کے گیا کہ جاؤ مذاکرات کر کے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبوت کا نظارہ دیکھ کے آؤ۔ ابو مسعود ثقفی خود کہتا ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا دیکھا ہے، زور کی نماز کا وقت آپ وضو فرما رہے ہیں، اور یہ نظارہ کیا دیکھ رہا ہے، صحابہ پروانوں کے ارد گرد ہیں، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، فضا میں پانی لے رہے، اپنے بدن سے مل رہے ہیں، چہرے پہ مل رہے ہیں، اور کسی کو نہیں ملتا تو دوسرے کے گیلے بدن سے ہاتھ ملتے ہیں، کپڑوں پہ آپ تھوک فرماتے، تھوک فضا میں لے لیتے ہیں، تھوک کو کپڑوں سے ملتے ہیں۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کے حیران کہ یار میں نے قیصر کسریٰ کے بادشاہ دیکھے ہیں، یار ایسی محبت، ان کے وضو کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی باب الوضو کے اندر کہ وضو آپ کر رہے ہیں اور صحابہ ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے۔ اب یہ واپس آیا مکے، ابو جہل نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، رب کعبہ کی قسم، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا، محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا۔ اس کے چاہنے والے پروانوں کی اس کے ارد گرد امڑتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ کلام کرتا ہے تو ان سب پر ایسا سکوت طاری ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے یہ پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں، پرندے پتھر سمجھ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ ایسی محبت اور ایسی اطاعت، کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں نہیں دیکھی۔ چاہے نبی کلام فرماتے تو صحابہ ایسے خاموش کہ پرندے سمجھتے پتھر کے ڈھیر اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، سانس کی آواز بھی ادب کے خلاف سمجھی جاتی تھی، اور رسول اللہ کلام فرما رہے ہیں۔ یہ محبت کر کے دکھائی صحابہ نے۔ اور عقیدت، اللہ اکبر، غزوہ احد ہو رہا ہے، تیر برسے ہر طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے کفار کے تیروں سے بچائے؟ یہ اعلان فرمایا۔ ابو دجانہ صحابی دوڑتے ہیں، آپ آگے سامنے، اور آ کے آپ کو یوں ڈھانپ دیا اور آپ کی کمر پہ تیر لگ رہا ہے۔ تو نبی نے کہا
ابو دجانہ تو میری طرف منہ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ تو سینہ کفار کی طرف کھڑا کر کے کھڑا ہو۔ اور میں کہہ رہا اے اللہ کے حبیب، جی تو یہی چاہتا تھا کہ سینہ سپر ہو کے سینے پہ تیر کھاؤں اور آپ کو یوں ڈھانپوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں پیٹھ آپ کو دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں پیٹھ دشمنوں کو دوں گا اور دل آپ کو دوں گا۔ یعنی ایسی جنگ کے موقع پہ بھی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو سینہ دیا ہے اور پیٹھ پہ تیر کھا رہے ہیں۔ یہ ابو دجانہ صاحب غزوہ احد کے اندر یہ عقیدت، تو اس لیے صحابہ نے عقیدت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ لہذا آج بزرگوں کے اندر سلسلہ چلتا ہے، یہ خانقاہوں میں سلسلہ چلتا ہے، پیر و مرشد کی طرف مرید پیٹھ نہیں کرتا، الٹے پاؤں پیچھے جاتا ہے، الٹے پاؤں جاتا ہے تاکہ حضرت کی طرف پیٹھ نہ ہو، جو بھی مقدس جگہ اس پیٹھ۔ خیر اب تو کافی جو ہے نا مرید بھی کافی بے ادب ہو گئے ہیں، وہ کہتے یار بس کوئی نہیں، بہت ہو گیا۔ نہیں، ادب، الادب شجر والعلم ثمر، ادب درخت ہے، درخت، والعلم ثمر، اور جب وہ علم جو اس کا پھل ہے، فإن لم يكن شجر فليس له ثمر، اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا؟ طلبہ بھی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ۔ ادب، بیٹا ادب کا دامن ہاتھ نہ چھوڑنا، ادب ایسی چیز ہے۔ الادب شجر والعلم ثمر، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا ادب، تو میں تو کہا کرتا ہوں اساتذہ کی طرف پیٹ کرنے سے بھی بچا کرو، حتی الامکان کوشش کرو کہ استاد کی طرف پیٹ نہ ہو۔ ادب، کیونکہ نبی کی طرف صحابہ پیٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ ادب کا حصہ ہے۔ بزرگ بڑے ہیں ان کی پیٹ نہیں کریں، احتیاط، کیونکہ یہی چیزیں اللہ کے اکاؤنٹ ہوتی ہے ادب کی۔ تو عقیدت ایسی صحابہ نے کر کے دکھائی، اطاعت، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر فرماتے ہیں اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ نماز ختم ہونے کے بعد بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ نے یہاں مسجد بیٹھ کے اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تھے، مسجد سے آ رہے تھے، ابھی تو ابھی جوتوں میں ہی تھے، یہ آواز کان میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے جوتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ خیر آپ نے ساری تقریر کی، کرنے کے بعد بلایا ابن مسعود ادھر آؤ، کہا کہ تم وہیں جوتوں میں کیوں بیٹھ گئے باہر مسجد؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اجلس الناس ایھا، بیٹھ جاؤ، تو میں نے سنا تو بیٹھ کے، کہتا نہیں میں تمہیں نہیں کہا تھا، یہ جو مسجد کے اندر لوگ پیچھے کھڑے انہیں کہا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کی آواز جب میرے کان میں آئی اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، پھر میرے گھٹنوں میں تاب نہیں تھی کہ محمد کے حکم کے خلاف آگے چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت کر کے دکھا، حق ادا کیا اطاعت، تبھی تو پھر رشک ملائکہ بنے۔ اور چوتھی نصرت، نبی کے دین کی، نبی کی نصرت، اور صحابہ نے جو نصرت کر کے دکھائی آپ جانتے ہیں۔ مکہ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، قبر افریقہ کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، سری لنکا کے اندر ہے، دنیا مصر اور بغداد کے اندر ان کی قبریں، پوری دنیا پیدا وہاں ہوئے ہیں، قبریں ان کی وہاں بن نہیں، کیوں کہ نبی نے کہہ دیا تھا میرے یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دو میرے پیغام کو۔ پھر انہوں نے پھر 50,000 کی مسجد نبی کی نماز نہیں دیکھی، 1,00,000 کی بیت اللہ کی نماز نہیں دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، جنگلوں میں افریقہ کے نکل گئے، اس لیے محمد کا کلمہ پہنچانا، وہیں پہ زندگیاں دے دی، وہیں قبریں بن گئیں۔ ایسے ہی نصرت کی ہے، کل روز قیامت میں رسول اللہ خوش ہو جائے گے، یہ نصرت۔ اور آج ظاہر ہے ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں، محبت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ، عقیدت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے منہ مبارک تو دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تقسیم کر دیے تھے اور وہ چلے آ رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں آج۔ تو شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے منہ مبارک آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو فرمایا یہ سوچ کے مجھے اتنی تسلی اور ٹھنڈک ملتی ہے کہ کسی چیز سے اتنی تسلی نہیں ہوتی کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ منہ مبارک کی زیارتیں بھی لوگ کرتے ہی ہیں. اب آپ کو زیارت نہیں کرنی، اس کی توہین نہ کرو. بہت سے بے احتیاط لوگ آج یہ سارا فرار شرار ہے، یہ دیکھو یہ پیسہ بٹورنے کی بات ہے، ابھی منہ مبارک یہ کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ بھائی نہیں، وہ تو صحابہ میں تقسیم ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہنچے، ہو سکتا وہ صحیح ہوں. اسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا خاموشی اختیار کرو، کہیں انکار نہ کر بیٹھو. وہ سچے منہ مبارک کو آپ انکار کر بیٹھے، آپ کی پکڑ ہوگی. کیونکہ جز کا انکار فرمایا کل کا انکار ہوتا ہے. نبی کے بدن کا جز ہے وہ منہ مبارک، وہ جز کا انکار کل کا انکار ہے. فرمایا خطرے میں پڑ جاؤ گے، اس سے بہتر چپ رہو، بے ادبی نہ کرو. جہاں اگر رونمائی ہے وہاں دیکھنے نہیں جانا نہ جاؤ، لیکن وہاں باتیں نہ بناؤ. بعض بک بک کرنے لگتے ہیں، آج یہ سب فراڈ ہے، دکانداری ہے، پیسے کما رہے ہیں. بھائی یہ تمہیں یہ کون سے خدائی فوجدار بنایا؟ خاموش رہیں. یہ بے ادبی، اور اگر واقعی صحیح ہوئے تو کل پکڑ ہو جائے گی. تو مطلب یہ تو یہ ادب. تو عقیدت ایسی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، اور پھر اس کے بعد اطاعت. اور ظاہر رسول اللہ کی سنتیں، آپ کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں. پھر نصرت، سب سے بڑی نصرت. اور نصرت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مساجد کی شکل میں. آج دنیا کے اندر جو دین کے شعبے کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کی شکل میں، جس کی بھی نصرت کر سکتے اس کی نصرت کرو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی نصرت ہے. اس لیے اس کی کوشش کرو. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی ہی محبت، ایسی اطاعت اور ایسی نصرت اور عقیدہ ہمیں نصیب فرما دے جو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی تھی. اور عشق ایسا ہو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو حقیقت یہی ہے.